کتا منہ مار جائے تو 3 دفعہ دھونا چاہیے. حدیث میں تو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے. یہ حدیث کا مخالف ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے بندے تم ایسے غصے میں آئے. حدیثیں 3 ہیں. ایک میں ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں, ایک میں ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں اور 8ویں دفعہ مٹی سے مانجیں, اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں. یہ تو تینوں حدیثیں ہیں حضور کی. اگر ہدایہ والے نے 3 والی حدیث لی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ پہلی 2 حدیثیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں, تو آخری حکم جو ہے وہی 3 والا. اسلام نے نص قطعی ہے قرآن کی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم چاہے 1 شادی کرو, 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو, تمہیں اجازت. اور حضور پاک نے بھی فرمایا ہے کہ تم ایسی لڑکیوں سے شادی کیا کرو جو کثرت سے اولاد جن کی ہوتی ہے. کیا معنی پتہ ہوتا ہے نا خاندان کا کہ اس کی بہن کے اتنے بچے ہیں, اس کے بھتیجی کے اتنے بچے ہیں. کیونکہ فرمایا کہ انی مقاصر بکم الامم, تاکہ جتنی امت زیادہ ہوگی میں فخر کروں. یہ تو انگریزوں کے قانون ہیں میرا بھائی کہ پہلی بیوی جو ہے جب تک اجازت نہ دے آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتی. اسی طرح یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق مرد نہیں دیتا, عورت دیتی ہے. اور یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ اپنے خاوند کی آدھی جائیداد کی مالک ہوتی ہے. طلاق دے دی لیکن آدھی جائیداد بھی بولے گی. اور آپ اندازہ کریں کہ جب اتنا حلال کو مشکل کر دیا گیا تو اب یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نکاح کرتا ہی نہیں. نکاح کریں گے تو قانون میں پھنس جائیں گے نا. کہتے بس اسی طرح گرل فرینڈ ہے, کام تو ہو رہا ہے نا. جو شادی کے بعد ہم نے کام لینا ہے وہ تو اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے, بڑے اچھے طریقے سے بلکہ ہو رہا ہے. اس لیے وہ نکاح نہیں کرتے. اگر ایسا سٹیج آ بھی جائے نا تو مرنے کے وقت کر لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو انشورنس مل سکے, ورنہ وہ نکاح نہیں کرتے. تو اب آپ کے ہاں بھی پھر یہی حشر ہو جائے گا, لوگ نکاح نہیں کریں گے, بے نکاحی عورتیں گھر میں رکھ لیں گے. اس پر تو کوئی جرمانہ نہیں نا, وہ تو جتنا مرضی ہے رکھو. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دعا کرو اللہ رحمت کرے, اللہ رحمت کرے, اللہ اسلامی ملکوں پر اپنا عذاب رفع فرمائے. باقی اب وہ حق کہنے والے بھی نہ رہے, حق سننے والے بھی نہ رہے. وہ ایک صابری صاحب تھے نا جی, جو شاعر بھی تھے بہت بڑے, تو انہوں نے آپ کے ملک کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا. ہر گلی ہر کوچے میں یہ چرچا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس لیے بنا پاکستان. انہوں نے کہا لیکن جب یہ بن جائے گا پھر کیا ہوگا. فرمایا چاروں طرف پیمانے ہوں گے, گردش, چاروں طرف میخانے ہوں گے, گردش میں پیمانے ہوں گے, تلوار کے نیچے رندوں کے رندانے ہوں گے. آج وہی ہو رہا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ